الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ دوسرا رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کی ہماری رمضان مبارک کی جو مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں اور رمضان مبارک کے جو اہم واقعات ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی ہر رات 60,000 گناہوں کا اور گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی آتے ہی اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے، اور گناہ گاروں کے لیے یہ مہینہ ذریعہ نجات اور باعث بلندی و درجات کا مہینہ ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اس ماہ کے آتے ہی جنت کی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور گناہ گار جب بخشش کی طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدر المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے۔ اس کے قدر کی لمبائی 1000 برس کی مسافت ہے۔ اس کے 1000 سر ہے، ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 1000 گیسو ہیں، ہر گیسو میں 1000 موتی ہیں، ہر موتی پر 1000 نور کے دریا ہیں، ہر دریا میں 1000 نور کی مچھلیاں ہیں، ہر مچھلی کا طول 100 برس کی مسافت ہے۔ اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے تو اس کی اچھی آواز سے عرش گھومنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے پیدا فرمایا تھا۔ شب معراج حضور نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے دونوں سبز پر پھیلا دیے، اور اس فرشتے کو دیکھ کر جس سے زمین و آسمان بھر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کے دونوں ابروؤں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا ہے۔ رمضان المبارک کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ یکم رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ 4 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ نبی شینا علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، اور 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اور 13 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور 27 رمضان المبارک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، اور 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح کیا گیا، اور 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد 3 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ 25 رمضان المبارک کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو سیدنا مولا کائنات شیر خدا سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے، یہ ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا سے 700 گنا تک، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، روزہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کو جلا دیتی ہے۔ روزے کی جزا معین نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا کرنی ہے۔ روزہ روحانیت کی بلندی کا درجہ ہے، اور روزہ خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے۔ روزہ
حسن اعمال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، روزہ فرمان الہی کی تکمیل ہے، روزہ تقوی و نیکی کی دلیل ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فگا۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بے شمار خوبیوں کو اور بے شمار فوائد کا منبع ہے، سحری اور افطاری ذریعہ حصول برکت ہے اور حصول نجات ہے۔ اسی ماہ میں نزول قرآن ہوا، اسی ماہ مبارک کو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت ہے، اسی ماہ مبارک میں اعتکاف ہے جو ذریعہ حصول برکت ہے، اسی ماہ میں تراویح و تسبیحات جو ذریعہ نجات ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے سے اور شریعت مطہرہ کی جانب سے عمل کے مطابق اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اور روزوں کو صحیح طریقے سے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔